السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کرتے ہیں آپ کے پیارے پیارے سوالوں کے جوابات کا سلسلہ۔ پہلا سوال ہے محترمہ زکیہ کا، اور انہوں نے سوال یہ کیا ہے: مفتی صاحب، اگر کسی عورت نے زکوٰۃ نہ دی ہو جب سے وہ صاحب نصاب ہوئی ہے اور اب دینا چاہتی ہو تو پچھلی زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ پچھلی زکوٰۃ معاف نہیں ہوگی، پچھلی زکوٰۃ دینا پڑے گی۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو سال گزرے ہیں پیچھے جس میں وہ مالک نصاب تھی، صاحب نصاب تھی، 1 2 3 4 سال، 5 جتنے بھی سال ہیں، ان سالوں کی جو ہے اس کا ایک اندازہ کر لے کہ ان سالوں میں میرے اوپر جو مالیت تھی، میں کس مالیت کی مالک تھی اور کتنی میرے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی تھی، تو اس حساب سے وہ اس کو زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ احتیاطاً کچھ زیادہ دے دے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد بھائی محمد شاہد جمال انصاری صاحب بہت ساری دعاؤں کے بعد اور اس کے بعد خیریت پوچھنے کے بعد سوال یہ کر رہے ہیں: مفتی صاحب، قبر پر جا کر پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھیں پھر ایصال ثواب کریں، کیا سلام پڑھنا ضروری ہے؟ بتائیں۔ نہیں، سلام پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ بارہا بتایا ہے کہ ایصال ثواب کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، کوئی خاص دن نہیں ہے، کوئی خاص جگہ نہیں ہے۔ نہ تو یہ ہے کہ آپ پیر کے دن یا جمعرات کے دن قبرستان جائیں، یہ ضروری، نہ ہی یہ ضروری ہے کہ آپ قبرستان جا کر ہی ایصال ثواب کریں، نہ ہی یہ ضروری ہے کہ آپ ایصال ثواب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں۔ کوئی خاص طریقہ نہیں ہے۔ آپ قبرستان جا کر بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں، آپ گھر بیٹھے بیٹھے بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں، آپ پیر یا جمعرات کے دن بھی جا سکتے ہیں، آپ ہر روز بھی جا سکتے ہیں، آپ کسی بھی دن جا سکتے ہیں، آپ نہ بھی جائیں تو کوئی پریشانی نہیں۔ اسی طرح آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں تو بھی ٹھیک ہے، نہ پڑھیں تو بھی ٹھیک ہے۔ اس کا ایصال ثواب کے کیونکہ کوئی خاص طریقہ نہیں ہے تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کچھ بھی آپ پڑھیں، کچھ ذکر و اذکار کر لیں، قرآن کریم کی تلاوت کر لیں، درود شریف پڑھ لیں، تو وہ بس مرحوم کو آپ ہدیہ کر دیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اس کا ثواب اللہ تعالیٰ مرحومین کو پہنچا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ اس کا ثواب جو آپ نے پڑھا ہے اس بندے کو پہنچائیں گے اور اس کی نیکیوں میں جو ہے اضافہ فرمائیں گے، اور اس کے گناہوں میں یعنی اس کے گناہوں کو انشاءاللہ معاف فرما دیں گے۔ اس کے بعد منیش جو بھی ہے، نام پتہ نہیں، عجیب منیر نام لکھا ہے شاید، وہ سوال انہوں نے یہ کیا ہے: مجھے حیض آیا اور صبح ٹائم پورا ہونے کے بعد ہی بند ہو گیا، پھر میں نے غسل کر لیا اور نماز پڑھ لی، پھر مجھے شام کو حیض آ گیا، تو کیا حیض کی حالت میں نماز پڑھنے کے لیے کوئی گناہ تو نہیں ہوگا؟ کسی خاتون کو صبح حیض آیا جس کی وجہ سے انہوں نے یعنی حیض آنے کے بعد کچھ دیر کے بعد بند ہو گیا، بند ہونے کے بعد انہوں نے کیا لکھا ہے: مجھے حیض آیا اور صبح ٹائم پورا ہونے کے بعد بند ہو۔ اچھا، حیض پہلے سے آیا ہوا تھا، صبح جو ہے ٹائم پورا ہونے کے بعد بند ہو گیا، جب سے بھی وہ آیا تھا صبح یعنی فجر کے بعد مان لیں بند ہو گیا، پھر انہوں نے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد پھر انہوں نے نماز پڑھ لی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کے وقت مثلا مان لیتے ہیں حیض دوبارہ آ گیا، تو ان کا سوال یہ ہے کہ عصر اور ظہر میں جو نماز پڑھی گئی یہ حیض کے دن میں، تو کیا اس پر گناہ ہوگا؟ ٹھیک ہے نا۔ وہ مسئلہ آگے ہے کہ جو آگے خون آیا وہ حیض تھا یا استحاضہ تھا، وہ سوال نہیں پوچھا تو اس کا جواب نہیں دیا جا رہا، کیونکہ اس میں پھر آگے ڈیٹیل جو ہے ضروری ہے، پھر اس کے بعد ڈیٹیل میں اس کا جواب ہوگا۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے اس غلط فہمی کی بنا پر کہ میرے جو ہے ایام حیض پورے ہو چکے ہیں اور خون آنا بند ہو گیا لیکن پھر وہ آ گیا بیک، تو جو حیض کے دن میں اس نے نماز پڑھ لی تو کیا گناہ ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حیض کے دن میں اگر اس طرح نماز پڑھ لی گئی ہے اس خیال میں کہ حیض پورا ہو چکا تھا اور پاکی حاصل کرنے کے بعد نماز پڑھ لی، تو اس پر انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد محترم صاحب عالم سعید صاحب سوال کر رہے ہیں: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پوچھنا یہ ہے کہ حدیث میں ہے کہ حافظ اپنے خاندان کے 10 ایسے لوگوں کی سفارش کرے گا جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی، تو اس خاندان والوں سے کیا اس کے خونی رشتہ دار جیسے دادا، چاچا وغیرہ مراد ہیں یا نانا نانی، ماموں وغیرہ بھی اس سے مراد ہیں؟ جواب عنایت فرمائے، نوازش ہوگی۔ امید ہے اللہ رب العزت کی ذات سے کہ انشاءاللہ اس کے ننھیالی بھی اس میں شامل ہوں گے، اس لیے کہ حدیث شریف میں جو لفظ ہے وہ اہل بیت کا ہے، اور اہل بیت میں جو ہے اس کے تمام متعلق اور رشتہ دار انشاءاللہ مراد ہوں گے۔ امید ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی بھی اس کے ذریعے سے مغفرت فرما دے جو اس کے ننھیالی رشتہ دار ہیں۔ اس کے بعد ایک سوال ہے، نام ان کا صرف آر شیخ لکھا ہے، جو بھی ہیں وہ بہن ہے یا بھائی، انہوں نے سوال یہ کیا ہے: السلام علیکم صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عورت نماز میں کتنا چہرہ کھلا رکھ سکتی ہے؟ کیا پورا تھوڑی کا حصہ کھلا رکھ سکتی ہے؟ اس پر ایک ویڈیو بنائیں پلیز۔ تھوڑی کا حصہ سے کیا مراد دے رہے ہیں؟ تھوڑی کا حصہ یہ بھی ہے، تھوڑی کا حصہ یہ بھی ہے، بس چہرہ چھپانا ہے۔ چہرہ چھپانے کے لیے جب آپ
حجاب لیں گی یا دوپٹے کو کور کریں گی تو وہ یہاں سے ہو کر جاتا ہے، تو جتنا دوپٹہ کرنا ضروری ہے چہرے کو چھپانے کے لیے وہ ضروری ہے. ہاں یہاں پر دوپٹے کو لانا ضروری نہیں ہے. اگر آپ یہاں یہ مراد لے رہے ہیں کہ دوپٹے کو یہاں سے کور کرنا ہے تو ایسا کرنا ضروری نہیں ہے. جو چہرہ ہے وہ پورا چہرہ کھلا ہونا چاہیے، جسے چہرہ کہتے ہیں، سامنے والا دیکھے اور اسے لگے کہ چہرہ کھلا ہوا ہے. اس کے بعد شیخ اکرم صاحب سوال کر رہے ہیں، ماشاء اللہ مفتی صاحب میں تلنگانہ سے نابینا آپ کا ہر ویڈیو سنتا ہوں مگر دیکھ نہیں سکتا. اچھا سوال نہیں ہے، کمنٹ ہے ان کا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان بھائی کو اپنی خصوصی رحمتوں سے نوازے، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو ان کو ایک یوں کہنے آپ تھوڑی سی بظاہر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے دنیا کی نعمتوں سے محروم رکھا ہے. اللہ تعالیٰ اس کا بڑا اجر ان کو دنیا میں عطا فرمائے، کیونکہ آنکھ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جس کے ذریعے سے انسان دنیا کو جہان کو دیکھتا ہے. لیکن اللہ رب العزت اپنے بندوں کو کیا دیتے ہیں وہ اللہ بہتر جانتے ہیں. تو اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے بینائی عطا کی ہے تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ اس کے لیے یہ بہتر تھا، اور اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے نابینا بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا انعام اللہ تعالیٰ جنت میں اس کو بہت بڑا عطا فرمائیں گے. اور میں بہت شکر گزار ہوں ان بھائی کا جو بھی ہیں شیخ اکرم صاحب، تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ وہ میری ہر ویڈیوز کو سنتے ہیں، اور جو ہے میری ہی نہیں تمام علماء کرام کی جن کو آپ اہل حق سمجھتے ہیں ان کی ویڈیوز کو سنا جائے، ان سے علم حاصل کیا جائے، ان کی ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچایا جائے تو یہ انشاءاللہ ذخیرہ آخرت ہوگا. اس کے بعد بھائی انس انصاری سوال کر رہے ہیں، السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے کہ بہت سے لوگ مسجد میں جماعت نہ چھوٹے اس لیے مسجد میں جلدی یا دوڑ کے جاتے ہیں، تو ایسا کرنا کیا صحیح ہے یا نہیں؟ وضاحت فرمائیں جزاک اللہ. نہیں، مسجد میں جانے کے لیے دوڑ لگانا اور مسجد کے اندر دوڑ لگانا یہ تو بہت ہی برا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے. جب مسجد میں جائیں تو جو آپ کے قدم ہیں وہ قدم آپ تیزی سے بڑھاتے ہوئے مسجد کی طرف جائیں، دوڑتے ہوئے نہ جائیں. اسی طرح مسجد کے اندر رکعت نہ چھوٹ جائے، لوگ اس لیے دوڑ لگاتے ہیں، تو یہ بھی ناپسندیدہ عمل ہے. اس طرح نہیں کرنا چاہیے. وقت سے پہلے نکلیں، اتنا پہلے نکلیں کہ آپ وضو کر کے جب وہاں پہنچیں تو آپ کو جماعت مل جائے. اور اگر ایسی نماز ہے جس سے پہلے سنتیں بھی ہیں، ورنہ سنتیں تو کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، مطلب فجر میں تو آپ 2 سنتوں کے علاوہ نہیں پڑھیں گے. یعنی مثلا ظہر کی نماز ہے یا عصر کی نماز ہے کہ اس سے پہلے آپ سنتیں پڑھ سکتے ہیں، مغرب میں نہیں پڑھی جاتی. عشاء کی نماز ہے کہ آپ اس سے پہلے سنتیں پڑھ سکتے ہیں، یعنی نفل. سنت مراد یہ کہ نفل وغیرہ بھی پڑھ سکتے ہیں، سنت تو ہے ہی، نفل بھی پڑھ سکتے ہیں. تو ان نمازوں سے پہلے آپ کو اتنا پہلے پہنچنا چاہیے کہ آپ سنت نفل وغیرہ جو پڑھنا چاہے پڑھ لیں، اور اس کے بعد آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ. اس کے بعد بھائی محمد مشتاق سوال کرنے ہیں، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باتھ روم میں بچہ استنجا کر دیتا ہے، پاک کیسے کریں؟ ایک بار پانی بہانے سے پاک ہو جائے گا. ہاں، پیشاب اگر کہیں پر بھی ہے زمین پر تو آپ پیچھے سے پانی بہائیں گے تو پانی اگر اس پیشاب کو لے کر آگے نکل جاتا ہے اور پیشاب وہاں سے ختم ہو جاتا ہے تو ایک ہی بار میں پاک ہو جائے گا. اس کے بعد محترمہ ریشمہ رؤوف سوال کر رہی ہیں، بھلے ہی وہ ہمارے ساتھ جو چاہے کرے. ان کا ایک شارٹ ویڈیو پر سوال ہے. شارٹ ویڈیو میں یہ بتایا گیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ زندگی میں محتاج نہ ہو تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ وہ صلہ رحمی کا معاملہ کرے. اس پر انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ بھلے ہی وہ ہمارے ساتھ کیسا بھی کرے. تو اس کا ایک آسان سا جواب ہے، وہ سمجھیں اور آپ کو بھی سمجھ آئے گا. کسی بھلے کے ساتھ بھلائی کرنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے. کمال تو تب ہے کہ برے کے ساتھ برا کیا جائے. مجھے کسی نے ابھی چند روز پہلے ہی کہا تھا، بس یوں ہی ایک جملہ سنایا تھا کہ ان کے یعنی ایک خاتون کو ان کے والد صاحب نے نصیحت کی تھی. وہ جملہ یہ تھا کہ بھلے کے ساتھ بھلائی تو سب کرتے ہیں. بھلے کے ساتھ اپنی بیٹی کو ایک والد کی نصیحت کی کہ بھلے کے ساتھ بھلائی تو سب کرتے ہیں، تو برے کے ساتھ بھلا بنے تو تجھے جانو. جب انہوں نے اپنی بیٹی کو ودا کیا تھا سسرال کے لیے شادی کے بعد، تو اس موقع پر ایک باپ کی اپنی بیٹی کو نصیحت تھی. اور یہ نصیحت اگر بیٹی کو سمجھ آ جائے یا ہر انسان کو سمجھ آ جائے تو بہت کام کی نصیحت ہے کہ یعنی بیٹیوں کو سمجھ آنی چاہیے، خاص طور پر کیونکہ بیٹیوں کو یہ شکایت رہتی ہے سسرال کے تعلق سے. اس لیے بیٹیوں کی کہہ رہا ہوں، انہیں یہ شکایت رہتی ہے میری ساس ایسی ہیں، میرے دیور ایسے ہیں، میرے جیٹ ایسے ہیں وغیرہ وغیرہ. دیکھیں جو ناجائز چیز ہے وہ تو قبول نہیں ہوگی. مثلا جیٹ دیور وغیرہ جو ہے اس لڑکی کی لائف میں انٹرفیئر کریں، یہ تو بالکل قابل عمل نہیں، مطلب قابل قبول نہیں ہے. اس بات کو قابل برداشت نہیں ہے بالکل یہ بات کہ اس کو برداشت کیا جائے. اس طرح اور ایسی باتیں ہیں جو شرعاً ناجائز ہیں تو ان کو تو برداشت تو نہیں کیا جائے گا. لیکن کچھ ایسی غلطیاں ہوتی ہیں دیور جیٹ اور ساس سسر وغیرہ کی طرف سے جس سے بیٹی کو تکلیف پہنچتی ہے، لیکن اس کو جو کہا جاتا ہے کہ صبر کریں، برداشت کریں. تو یہ جملہ اگر بیٹی کو سمجھ آ جائے تو اس کی زندگی سسرال میں بہت اچھی کٹے گی انشاءاللہ. اور اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو ہماری زندگی ہر ایک کے ساتھ اچھی کٹے گی. جملہ بہت پیارا لگا مجھے، میں اسے پھر ریپیٹ کرتا ہوں. ایک باپ نے اپنی بیٹی کو ودا کرتے وقت یہ نصیحت کی تھی کہ بھلے کے ساتھ بھلا تو سبھی کرتے ہیں، تو برے کے ساتھ بھلی بن جائے تو میں تجھے جانوں. بہرحال تو اس بات کو سمجھنا چاہیے ہمیں بھی کہ اگر ہم بھلے کے ساتھ بھلا کر لیتے ہیں تو کوئی کمال نہیں ہے.
اور حکم ہمیں برے کے ساتھ بھی بھلا کرنے کا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بروں کے ساتھ بھلا کر کے دکھایا ہے، نہ صرف یہ کہ فرمایا ہے۔ اس کے بعد ایک بھائی ہیں زکریا عالم، سوال یہ کر رہے ہیں امامہ شریف کا شملہ لیفٹ سائڈ لینا جائز ہے کیا؟ بالکل جائز ہے، آپ کسی بھی سمت کر سکتے ہیں، اور بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ملتا ہے کہ آپ اسے پیچھے کی جانب رکھتے تھے یا دائیں جانب رکھتے تھے، لیکن بائیں جانب رکھنے کی کوئی ممانعت نہیں ہے، کیونکہ اس طرح کی مجھے کچھ حدیث یاد ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو جب کسی علاقے کا والی منتخب فرماتے تھے تو اس پر جو امامہ باندھتے تھے تو اس کو بائیں جانب اس کا شملہ رکھتے تھے۔ بہرحال اس کے بعد محترم محمد شاہد جمال انصاری صاحب بہت ساری دعاؤں کے ساتھ جو کہ طریقہ ہے ان کا، اور بہت ساری خیر خیریت کے ساتھ سوال یہ کر رہے ہیں، کہاں چلا گیا، کہ آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ حرام اور ناجائز میں کیا فرق ہے؟ اور مفتی صاحب ہم نے علماء سے سنا ہے سیکورٹی پر گھر لینا جائز نہیں ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جائز نہیں ہے، تو کیا یہ حرام ہے؟ جزاک اللہ خیر۔ سوال یہ ہے کہ حرام اور ناجائز میں کیا فرق ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر حرام ناجائز تو ہوتا ہے، لیکن ہر ناجائز حرام نہیں ہوتا۔ مطلب یہ ہے کہ حرام کا جو درجہ ہے وہ زیادہ ہے اور وہ دلیل قطعی سے ثابت ہوتا ہے، ناجائز جو ہوتا ہے وہ بھی نہ کرنے کا کام ہوتا ہے لیکن وہ دلیل ظنی سے ثابت ہوتا ہے، اس کا درجہ کم ہے۔ تو حرام جو ہے وہ زیادہ بڑا گناہ ہے بمقابل ناجائز کے، یعنی یہ سمجھیں ہر حرام کام ناجائز ہے، اسے کرنا نہیں ہے بالکل، اور ایسا نہیں ہے کہ ہر نہ کرنے والا کام، ہر ناجائز کام حرام ہو، ایسا نہیں ہے۔ تو اس میں تھوڑا سا فرق ہے، لیکن حکم دونوں کا یہی ہے کہ اس کو کرنا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کو کیا جائے گا۔ اس کے بعد محترمہ زکیہ کا سوال ہے، وہ کہہ رہی ہیں مفتی صاحب پلیز اس سوال کو بھی سنڈے کمنٹ باکس میں ایڈ کر لیجیے گا۔ میری خالہ کی شادی ہے اور لڑکے والے رات کو بارات لانے کو کہہ رہے ہیں اور بینڈ باجا ناچ گانا کرتے ہوئے آئیں گے، ہم نے ان کو منع بھی کیا ہے مگر وہ لوگ نہیں مان رہے ہیں، تو کیا ایسی شادی میں میرا جانا جائز ہے؟ نہیں، آپ کو نہیں جانا چاہیے ایسی شادیوں میں۔ اگر آپ، میں بارہا کہتا ہوں، ویسے تو شادی وغیرہ میں جانا آج کل جس طرح کی شادی ہو رہی ہیں، بہتر یہی ہے کہ آپ بالکل ایسے پروگرام اس طرح کے اٹینڈ نہ کریں۔ جائز ناجائز کا مسئلہ تو تھوڑی دیر کے لیے بھی رکھیں، مسئلہ صحیح بات یہی ہے کہ اٹینڈ ہی نہ کریں، کیونکہ یہ جو آج کل کی گیدرنگس جو ہو رہی ہیں بالکل شریعت کے خلاف ہے، تو اس میں بالکل نہ جائیں، آپ ایسی چیزوں میں شرکت بالکل بھی نہ کریں۔ لیکن کبھی کبھی مجبوری کی بنا پر، کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ صرف فتنے ہوتے ہیں، خاندان ٹوٹتے ہیں، تو مجبوری میں ایسا جگہ جانا پڑتا ہے، لیکن حتی الامکان کوشش کریں کہ ایسی جگہوں پر آپ بالکل بھی نہ جائیں جہاں پر ایسی گیدرنگ ہو جو شریعت کے خلاف ہے، جیسے یہ ہے، تو ایسی گیدرنگ میں بالکل بھی شرکت نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ایک بھائی ہیں ثاقب عاطف اسلم عباس، بہت بڑا نام ہے ان کا، سوال انہوں نے کیا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا کچن میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو اس بارے میں بھی عام طور پر غلط فہمیاں لوگوں میں ہیں کہ کچن میں نماز نہیں پڑھنا چاہیے، اور اس پر مستقل ایک کلپ میں نے ریکارڈ کرایا تھا شاید، کہ خاتون کو ان کی ساس نے منع کر دیا تھا نماز پڑھنے کے لیے، انہوں نے کہا تھا کہ کچن میں نماز نہیں ہوتی ہے، کچن میں نماز نہ پڑھیں آپ، تو انہوں نے مسئلہ پھر دریافت کیا تھا، اس کا جواب یہ ہے کہ کچن میں نماز ہو جاتی ہے، اور کچن میں نماز پڑھنا درست ہے، اس میں کوئی خرابی کی بات نہیں ہے۔ اگر گھر میں کسی کی جگہ ہے تو بہتر یہ ہے کہ وہ کچن کو چھوڑ کر دوسری جگہ پر نماز پڑھے، کیونکہ کچن نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے، وہ تو کھانا بنانے کے لیے آپ نے جو ہے بنایا ہوا ہے یا اس طرح کے کام کرنے کے لیے۔ لیکن اگر کہیں گھر میں جگہ صاف نہیں ہے، یا کبھی جگہ ہے لیکن وہ کسی وجہ سے آج خالی نہیں ہے، یا کہیں کسی بھی وجہ سے اگر کچن میں نماز پڑھتے ہیں تو نماز ہو جائے گی، اس میں کوئی خرابی کی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد محمد سعد صاحب سوال کر رہے ہیں، السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں گوالیر سے امام محمد سعد، ایک مسئلہ پوچھنا ہے، کیا قسط پر کوئی چیز اٹھا سکتے ہیں؟ ضرور بتائیے گا، انتظار رہے گا۔ قسطوں پر سامان خریدنا جائز ہے، اس کی چند شرطیں ہیں، اور ایک ہی صورت ہے جو میرے علم میں فی الحال، وہ یہ کہ کوئی چیز ہم قسط پر خریدنے جاتے ہیں تو وہاں پر وہ چیز ہمیں چاہے وہ ایکسٹرا قیمت پر ہی ملے تب بھی جائز ہے۔ مثلا کوئی چیز ہم خریدتے نقد تو وہ 10,000 روپے کی، اور قسطوں پر خریدتے تو 12,000 کی، لیکن یہ جائز تب ہے کہ جب اس کی جو قیمت ہے وہ طے ہو جائے، پھر وہ کبھی بڑھے نہ۔ مثلا 10,000 کی چیز ہے، قسطوں پر ہمیں 12,000 کی دے گا، اور 1,000 روپے مہینہ، وہ 12 مہینے کی قسط طے ہو گئی۔ اس میں کوئی کسی طرح نہ تو پہلی ابتدائی مرحلے میں کوئی بیاج طے ہو، نہ ہی لیٹ پیمنٹ کی وجہ سے کوئی جرمانہ بیاج پینلٹی ہمیں دینی پڑے، تب تو یہ جائز ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی صورت ہے کہ جس میں ہمیں بیاج سود تھوڑی بہت بھی دینا پڑے تو ناجائز ہے۔ اگر مان لیتے ہیں 12 مہینے میں وہ پیمنٹ نہیں کر پاتا اور 13 مہینے اس کو جاتے ہیں تو اس کو وہ بیاج نہیں دے گا، اگر اس سے بیاج لی جائے گی تو پھر اس وجہ سے ناجائز ہوگا۔ اس کے بعد ایک بھائی ہیں، انہوں نے نام نہیں لکھا ہے، انہوں نے سوال یہ کیا ہے، بھائی نہیں بہن ہے، السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں 1 مہینے کی پریگننٹ تھی تو میں نے ابورٹ کرے بچہ، کیونکہ 4 مہینے کا بچہ ہے، اس لیے اب مجھے 21 دن ہوئے تو میں نماز پڑھ سکتی ہوں یا نہیں، کیونکہ تھوڑی بلیڈنگ ہو رہی۔ اگر کسی نے
ابورشن کرا اس حال میں کہ اس کے جو حمل تھا، اس کی جو پریگننسی تھی، اس میں بچے کے اعضاء میں سے کوئی عضو بنا نہیں تھا، اور تو اس میں حکم یہ ہے کہ پھر وہ جو اس کے بعد ابورشن کے بعد جو بلڈ آئے گا وہ نفاس نہیں، حید ہوگا، اور وہ جو بننے کی مدت فقہاء نے بیان کی وہ تقریباً 4 مہینے، تو انہوں نے 1 مہینے کا بولا، تو اس سے مطلب یہ ہے کہ بچے کے اعضاء میں سے کوئی عضو بنا نہیں تھا، تو اب جو ان کو بلڈ آ رہا ہے وہ حید ہے۔ حید کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس کی منیمم میکسیمم ٹائم ہوتی ہے، وہ جو اس کی منیمم ٹائمنگ ہے وہ 3 دن ہے، جو میکسیمم ہے وہ 10 دن ہے، لیکن ان کو 21 دن تو ہو چکے ہیں، اس کے بعد بھی بلیڈنگ جاری ہے، تو اب نماز روزے کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسی صورت میں اگر کوئی یعنی 4 مہینے سے پہلے یعنی جب کہ بچے کے اعضاء میں سے کوئی عضو بنا نہیں، اس سے پہلے وہ اگر ابورشن کراتی ہیں اور اس کے بعد ان کو بلڈ آتا ہے، تو اس میں وہ بلڈ ان کا حید ہوگا جو ان کے ایام عادت میں ہے، اور اس کے علاوہ جتنا بھی ہے وہ سارا استحاضہ ہوگا، یعنی مثلا اگر مان لیں ان کو 4 دن جو حید آتا ہے تو 4 دن تو ان کے حید کے شمار ہوں گے، اور اس کے بعد جتنا بلڈ ان کو 21 دن تک آیا ہے اور جو آ رہا ہے یہ سب استحاضہ ہے، اور 21 دن میں جو انہوں نے نماز نہیں پڑھی تو ایام عادت کے علاوہ یعنی 4 دن کے علاوہ جو نمازیں نہیں پڑھی ان نمازوں کی قضا بھی کرنی پڑے گی۔ یہی سوالات تھے آپ کے جو سنڈے کمنٹ باکس کے لیے دیے گئے، کسی کا اگر کوئی سوال رہ گیا تو اسے کمنٹ کیجیے گا، انشاءاللہ نیکسٹ کمنٹ باکس میں لے لیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔